بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں بھی تیار فرمائی ہیں جن کے استعمال سے وہ جادو میں مبتلا ہونے سے قبل اس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور انہیں جادو میں مبتلا ہونے کے بعد بطور علاج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت، احسان اور کرم ہے۔ چنانچہ اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کو استعمال کر کے انسان جادو کے وقوع پذیر ہونے کے بعد بطور علاج استعمال کر سکتا ہے، اور ان میں سے پہلی قسم یعنی جادو کے وقوع پذیر ہونے سے قبل اس کے خطرات سے محفوظ رہنا ہے۔ جادو یا سفری عمل سے حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس کے امکانات تقریباً معدوم ہو جاتے ہیں۔ چلیے دوستو، جانتے ہیں جادو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا ہے۔ نمبر 1، اپنے بالوں کی، اپنے کنگھے کی، اپنے ناخنوں کی، استعمال شدہ جوتوں اور کپڑوں کی، اپنی استعمال شدہ ٹوپی اور فوٹو کی حفاظت خصوصاً کریں۔ نمبر 2، اگر کسی بھی جانب سے کوئی مشتبہ شے ملے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یضر مع اسمہ پڑھ کر استعمال میں لائیں۔ نمبر 3، نماز اور تلاوت قرآن مجید کی پابندی اختیار کریں۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور روزانہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بفضل باری تعالیٰ ارض و سماوی آفات سے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی بھی آفت یا سحر کی لپیٹ میں آ جائیں تو بفضل باری تعالیٰ جلد اس سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ نمبر 4، ہر مشکل اور ابتلا کا سامنا صدقے یقین کامل الہی سے کرنا چاہیے، تاکہ مسبب الاسباب اس کی دوری کے اسباب اپنے خزانہ غیب سے فرمائے اور وہ مشکل اور مصیبت ٹل جائے یا رفع ہو جائے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں میری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے جدائی ڈالنے والے جادو کے بارے میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔